الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس کے اندر ہم اور آپ پوری دنیا کی انسانیت سانس لے رہے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کے اندر ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، آج عوام الناس علماء کرام سے کٹ چکے ہیں۔ علماء کرام سے عوام الناس کا رشتہ کمزور ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ماہ ربیع الاول کے اندر ہم کیا کریں کیا نہ کریں، عوام الناس علماء کرام سے نہ تو مسائل پوچھتے ہیں، نہ تو صلاح و مشورہ لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں، جو مرضی میں آیا وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، میں بارہا اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم لاوارث نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آخری امت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جو آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی نئی امت آنے والے نہیں ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدہ۔ تو آج عوام الناس کو خاص طور سے ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہم کیا کریں کیا نہ کریں، کم از کم تو پوچھ تو لیں۔ ہر ایک اپنی مرضی سے، کوئی جھنڈا لہرا رہا ہے نماز کو چھوڑ کر، کوئی فاتحہ کرا رہا ہے نماز کو چھوڑ کر، کوئی اور رسم و رواج کے اندر پڑا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر۔ میرے بھائی، کم از کم علماء کرام سے پوچھیں تو، یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر کس دن اور کون سی تاریخ کو، کون سی وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئی زمین کے اوپر جلوہ افروز ہوئے تھے؟ کم از کم پوچھئے تو، اور پھر یہ بھی پوچھئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے مہینے کے اندر پردہ فرما گئے تھے، اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا مہینہ تھا؟ پوچھتے نہیں ہیں، اپنی مرضی، اللہ کی مرضی کو چھوڑ دیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو چھوڑ دیے، صحابہ کی مرضی کو چھوڑ دیے، اولیاء کرام کی مرضی کو چھوڑ دیے، اور عوام الناس اپنی مرضی اپنی جی کے اندر جو چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ہی نہیں۔ جتنے بھی لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں، خاص طور سے مسلمان، ان مسلمانوں سے آپ پوچھئے کہ جس کے نام سے تم روڈوں کے اوپر ہو، اس ہستی کا نام کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی بتائے۔ اور ان لوگوں سے آپ پوچھئے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا نام کیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ کوئی نہیں بتائے گا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم سڑکوں کے اوپر ہیں۔ میرے دوستو، کم از کم علماء کرام سے پوچھیں تو۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کے اندر ہم کیا کریں جس سے اللہ بھی راضی ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو، اور اللہ کا حکم بھی نہ ٹوٹے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت بھی نہ چھوٹے۔ کون سا ایسا کام کریں گے؟ میرے دوستو، قرآن اور احادیث کو آپ دیکھیں، اور صحابہ کے اعمال کو دیکھیں، تابعین، تبع تابعین، فقہاء کرام اور مشائخ کے اعمال کو دیکھیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ
ماہ ربیع الاول کے اندر مسلمانوں کو کم از کم 6 کام کرنی چاہیے. ماہ ربیع الاول کے اندر کتنے کام؟ 6 کام کریں ہم. سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں آپ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نبی آپ کو دیا ہے، اس نبی کے آنے کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس ایسے نبی کی ہم امت ہیں جس نبی کی امت میں آنے کے لیے انبیاء علیہ السلام تمنائیں کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بغیر مانگے ایسے نبی کی امت بنایا ہے. تو مجھے چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں. اگر ہم شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کے اندر مزید اضافہ کرے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناقدری کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیں گے. کیسے چھینیں گے؟ علماء کرام سے پوچھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نعمت دی تھی، اگر ہم اس نعمت کی ناقدری کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو کیسے چھینیں گے؟ تو میرے دوستو، اس نعمت کو چھینیں گے، آپ کو جو ایمان دیا تھا اس ایمان کو سلب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیں گے، اور کفر کے اوپر موت ہوگی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. قرآن شریف کے اندر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کوئی بھی نعمت ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت ہے اس امت کے لیے، جس امت کے اندر آنے کے لیے انبیاء علیہ السلام تمنا کیا کرتے تھے. کیوں نہیں ہم اس اللہ کا شکر ادا کریں؟ ہم کیسے اللہ کا شکریہ ادا کریں گے؟ ہم آج دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کی زندگی کے اندر نماز نہیں ہے، اور ماہ ربیع الاول کے اندر وہ روڈوں کے اوپر ہے. ایک شخص کی زندگی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ نہیں ہے، اور ویسا شخص روڈوں کے اوپر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر کے. میرے دوستو، کیا یہی شکریہ ہے؟ میرے دوستو، شکریہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی احکامات ہماری زندگی کے اندر آ جائے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی میں آ جائے. تو کہا جائے گا یہ کہ یہ بندہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ اے اللہ، تو نے ایک ایسے نبی کی امتی مجھے بنایا جس نبی کی امتی بننے کے لیے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام تمنا کیا کرتے تھے. تو میرے دوستو، ماہ ربیع الاول کے اندر سب سے پہلا کام ہم اور آپ پوری دنیا کی مسلمان اللہ کا شکر ادا کریں. نماز چھوڑ کر کے نہیں، نماز ادا کر کے اللہ کا شکریہ ادا کریں. میرے دوستو، پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ ہر موڑ کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں گے. اور دوسرا کام کیا کریں گے اس ماہ ربیع الاول کے اندر؟ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں. اپنے نبی کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی زندگی ہے اس زندگی کو پڑھنے کی کوشش کیجئے. آج امت مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر ہم کہیں تو کہتے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. دنیا کو تلاش کرنے کا وقت ہے، بیوی بچوں کو لے کر کے پارک میں گھومنے کا وقت ہے، اور ادھر سے ادھر جانے کا وقت ہے، بزنس کے لیے باہر ملک تک بھی جانے کا وقت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے اس کے پاس. میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے نہیں تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کیسے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لڑکپن میں کیسے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں کیسے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کیسی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسے تھے. جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کو معلوم ہوگا نہیں. اور دوسرا اگر کوئی ذریعہ ہے معلومات کا، وہ ہے علماء کرام کی مجلس. اور علماء کرام کی مجلس میں تو آپ بیٹھتے نہیں، اور گھروں کے اندر تعلیم کا کوئی ماحول ہے نہیں. تو میرے دوستو، آپ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکریہ ادا کریں گے؟
ماہ ربیع الاول ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جب تک ہماری زندگی باقی ہے، آخری سانس تک اور موت کے آخری شام تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے رہیے۔ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین کے اوپر کتنی بڑی ہستی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کی بات اگر اس روئے زمین کے اوپر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مطالعہ کیجئے، اگر آپ اردو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو ایک کتاب ہے حضرت مولانا محمد ادریس کاندھیوی رحمت اللہ علیہ کی سیرت مصطفیٰ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روئی زمین کے اوپر آنے سے پہلے کے حالات اور پھر ولادت سے لے کر کے وفات تک پوری تفصیلات اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ آپ اپنے مطالعہ کو وسیع کیجئے اور کم از کم اپنی پوری زندگی میں اس کتاب کو پڑھ لیجئے آپ۔ اور دوسری ایک کتاب ہے میرے استاذ محترم کی کتاب ہے زبدۃ الشمائل، آپ اسے پڑھنے کی کوشش کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیے، اپنے خیش و اقارب کو بتائیے، بلکہ پوری دنیا کو بتائیے۔ تو میرے دوستو، دوسرا کام اپنے نبی کی سیرت کو آپ پڑھیں، اور تیسرا کام اس ماہ ربیع الاول کے اندر ہم کیا کریں گے؟ تیسرا کام یہ کریں گے کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زبان کو تر کریں گے۔ ذکر صرف ماہ ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کو اپنا لیجئے۔ اور ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے زبان سے ذکر کریں اور دوسرا ہے اپنے عمل سے اظہار کریں، اپنے عمل سے بتائیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر خیر کرتے رہتے ہیں۔ اپنے عمل سے بھی بتائیں آپ۔ اور یہ ذکر صرف ماہ ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ ہر لہجہ جتنا آپ کو موقع ملے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرتے رہیے، کبھی کلمہ کی شکل میں، کبھی درود کی شکل میں، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر کے یہ تمام کے تمام ذکر ہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سالن میں سب سے بہترین سالن کدو پسند ہے، سبزی میں کیا فرمایا؟ سبزیوں میں جو سالن ہے وہ اس میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ کیا ہے؟ کدو، لوکی۔ اور یہ سن لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے جب کبھی کہا کرتے تھے کہ آج رات میں کیا بنائیں گے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی یہی بولتے رہے کہ کدو بنا لینا۔ کدو کے علاوہ کوئی اور دوسرا سبزی وہ نام ہی نہیں لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کدو مجھے پسند ہے، کدو کھایا کرو کیونکہ یہ عقل کو بڑھاتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والے سے جب گھر والے کہا کرتے تھے آج کیا بنائیں گے، سبزی میں کیا بنائیں گے، تو حضرت انس کہا کرتے تھے کدو بنا لینا۔ آگے دیکھیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا اور فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا تو حضرت عمر نے بہت سارے صحابہ کو زمین بھی دیے کاشت کرنے کے لیے، کھیتی کرنے کے لیے، زراعت کرنے کے لیے، اور ایک ٹکڑا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمین کے اوپر سوائے کدو کے کوئی اور زراعت کیا ہی نہیں، اور کہا کرتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں کس ذات سے محبت کرتا ہوں،
اور کس ذات نے اس کو پسند کیا ہے سوائے کدو کے کوئی اور فصل اس زمین کے اوپر اپنی زندگی میں تو ڈالے ہی نہیں. دیکھ رہے ہیں صحابہ کو. تو ہم ذکر کریں اپنی زبان سے بھی اور ذکر کریں اپنے اعمال سے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو جب اپنائیں گے یہ ذکر کے اندر ہی شمار ہوگا. آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مسکراتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پانی پیتے تھے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھاتے تھے, کس طرح لقمہ اٹھاتے تھے. دیکھیے تو یہ تمام چیزیں ذکر کے زمرے میں شامل ہوگا. اس وجہ سے میرے دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر خاص کر کے ماہ ربیع الاول کے اندر تیسرا کام آپ یہ کریں گے. پہلا کام اللہ کی شکریہ ادا کریں گے, دوسرا کام اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں گے, تیسرا کام ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہیں گے اور موت کے آخری شام تک کرتے رہیں گے جس طرح کے صحابہ نے کیا اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی. اور چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے نبی کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرنا ہے. کیا کریں گے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ وہ صرف دعویٰ ہی رہ جائے گا. اس وجہ سے آپ پڑھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور سیرت کو اپنانے کی کوشش کیجیے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے نہیں ہیں بلکہ سیرت کو مناتے ہیں. میرے دوستوں مناتے وہ لوگ ہیں جس کے نبی کی کوئی سیرت محفوظ نہیں ہو, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت الحمدللہ محفوظ ہے. آپ دیکھ لیجئے احادیث کی تمام ذخیرے کو دیکھیے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سیرت محفوظ ہے. تو ہم سیرت کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں. ہم سیرت کو داخل کرتے نہیں ہیں, سیرت کو اپناتے نہیں ہیں, سیرت کو منانے کے لیے چلے. مناتے وہ لوگ ہیں جن کے انبیاء علیہ السلام کی سیرت محفوظ نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر ایک چیز محفوظ ہے, یہاں تک کہ داڑھی مبارک کے اندر کتنے بال سفید تھے وہ بھی محفوظ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کیسے تھے وہ بھی محفوظ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کس طرح تھے وہ بھی محفوظ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سروں کے اوپر بال کیسے تھے وہ بھی محفوظ ہے. یعنی پوری کی پوری سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے. اس وجہ سے منانا چھوڑیے اور سیرت کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش کیجیے. اور یہ صرف ماہ ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ آپ کی زندگی جب تک باقی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے رہیے. اور تیسرا کام اس ماہ ربیع الاول کے اندر اور اس ماہ کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ہر موڑ کے اوپر کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھتے رہیں. ہمارے مشائخ کو دیکھ لیجئے, چار مشائخ ہیں, چاروں کو آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ لوگ درود و سلام پڑھا کرتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے معمولات کے اندر داخل تھا کہ ہم صبح فجر کے بعد 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیں گے اور 100 مرتبہ سلام پڑھیں گے, اور پھر شام کو مغرب کے بعد یا عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 100 مرتبہ درود پڑھیں گے اور 100 مرتبہ سلام پڑھیں گے. یہ معمول تھا اور پورے دن کے اندر زبان تر رہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام سے. آج اس ماہ ربیع الاول کا تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیں اور کثرت کے ساتھ پڑھیں, بلکہ درود و سلام کو اسی ماہ کے ساتھ خاص نہ کریں بلکہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں.
چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم صبح کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیج کر، شام کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیج کر۔ میرے دوستو، درود و سلام بھیجتے رہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام دعاؤں میں سب سے بہترین دعا وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا ہے، درود پہنچانا ہے، درود پڑھنا ہے۔ اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں، ہمیں وہاں جانا نہیں چاہتا۔ بس میں یہ ماہ ربیع الاول کے اندر ہم اور آپ کیا کریں، تو 5واں کام یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھیں۔ اور ایک آخری کام جو خاص کر کے ماہ ربیع الاول کے اندر ہمیں بھی کرنا ہے اور آپ کو بھی کرنا ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی کرنا ہے اور موت کے آخری شام تک کرنا ہے، وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ آج دنیا کو بتا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ آج پوری دنیا پیاسی ہے، وہ مسلمانوں سے جاننا چاہ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے، وہ ذات کون ہے، دنیا کو بتاؤ۔ معلوم یہ ہے کہ ہمیں خود ہی پتا نہیں ہے۔ مسلمانوں سے پوچھئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں ہے، معلوم نہیں۔ مسلمانوں سے پوچھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے، معلوم نہیں۔ مسلمانوں سے پوچھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ کا نام کیا ہے، معلوم نہیں۔ مسلمانوں سے پوچھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کا نام کیا ہے، معلوم نہیں۔ مسلمانوں سے پوچھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کتنے تھے، معلوم نہیں۔ مسلمانوں سے پوچھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے، معلوم نہیں۔ تف ہے ایسے مسلمانوں کے اوپر جس کے نام سے ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، جس کے نام سے ہم جینے کے لیے تیار ہیں، اس ذات گرامی کو نہ پڑھ رہے ہیں اور نہ اس ذات گرامی کی سیرت کو اپنا رہے ہیں اور نہ اس ذات گرامی کے بارے میں دنیا کو ہم بتا رہے ہیں۔ میرے دوستو، آج اس ماہ خاص کر کے ماہ ربیع الاول کا تقاضا ہے کہ ہم پوری دنیا کو بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ آج دنیا پوچھ رہی ہے، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دنیا کو انتظار تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تمام انبیاء علیہ السلام انتظار کرتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور یہود و نصارہ انتظار کرتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، بیوائیں انتظار کرتی رہی، یتیم انتظار کرتے رہے، سب کے سب انتظار کر رہے تھے۔ مکہ کی گلیاں انتظار کر رہی تھی، مکہ کی پہاڑ انتظار کر رہے تھے، خانہ کعبہ انتظار کر رہے تھے، مدینہ کی گلیاں انتظار کر رہی تھی، کس کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسے نبی جب آ گئے اور اللہ نے بغیر مانگے مجھے عطا کیا، تو نہ آج ہم سیکھ رہے ہیں، نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ دنیا والے کو بتا رہے ہیں، اور صرف جھنڈے لے کر کے روڈوں کے اوپر پھر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس سے دنیا والوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ آپ کو بتانا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ دنیا والوں کو چیخ چیخ کر کے بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں ہے۔ دنیا والوں کو بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے 1450 سال پہلے انسانی حقوق کا اولین چارٹر تشکیل دیا تھا۔ بتائیے دنیا والوں کو۔ اور آج ہم علماء کرام سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے ممبر و محراب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے دنیا والوں کو بتائیے، چاہے دنیا والے یا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندہ ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندہ ہو، ہر ایک جاننا چاہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ آپ بتائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے مضبوط خاندانی نظام کی بنیاد رکھی۔ پہلے خاندانی نظام کا بنیاد نہیں تھا،
یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے اولاد پر والدین کا حقوق کی ادائیگی کو فرض قرار دیا. وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے عورت کو استحصال سے بچا لیا، عورت کے تحفظ کو یقینی بنایا. کتنے ظلم ہو رہے تھے عورتوں کے اوپر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تحفظ دیا اور عورتوں کو استحصال سے بچا لیا. وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے ظلم سے منع فرمایا اور عدل و انصاف کا حکم دیا. ظالم کے ہاتھ کو روکا، ظلم کو روکا اور عدل و انصاف کا رواج دیا. دنیا کے اندر عدل و انصاف کا رواج نہیں تھا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد ڈالی. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ دنیا کو چیخ چیخ کر کے بتائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے نفرتوں اور دشمنیوں کو ختم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے لوگوں کا احترام کرنا سکھایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے محتاجوں کی مدد کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے یتیموں کے سروں کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے چوری، ڈاکہ، زنا، ان تمام جرائم کی جو سنگین جرائم تھے اس کا سد باب کر دیا. آج یہ مسلمان دنیا والوں کو بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. ماہ ربیع الاول کے اندر چھٹا کام یہی کرنا ہے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ہم دنیا والوں کو بتا دیں. خاص کر کے ممبر و محراب سے علماء کرام دنیا والوں کو بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس کہاں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنے سال میں ملی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال میں قرآن شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، مکہ کے اندر کتنے سال رہے، مدینہ کے اندر کتنے سال رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کتنے تھے. یعنی یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے دوستو دنیا والوں کو بتائیے. جب آپ بتائیں گے اور اپنی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو داخل کریں گے تو میرے دوستو جب آپ روڈوں کے اوپر چلیں گے دنیا والا کہے گا یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، یہ ہے اللہ کا بندہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت. میرے دوستو آپ میری باتوں کو سنیں اور دنیا والوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. ہر ایک کو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اتنا کیجئے کہ ہر ایک کے کانوں تک یہ آواز پہنچے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، خاص کر کے ماہ ربیع الاول کے اندر ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین.